السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے صحیح حدیث میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ نماز کا مسئلہ ہو، مساجد کا مسئلہ ہو، تمام چیزیں اسی حساب سے ہمیں کرنی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہمارے پاس موجود ہیں جس کو ہم واضح کریں گے سوال و جواب کی روشنی میں۔ پہلا سوال مسلم بھائی کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم مسجد میں داخل ہوئے اور اذان شروع ہو گئی، تو ہم کیا کریں؟ کون سے اذان ہے؟ دوسری اذان شروع ہو گئی، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اذان کا جواب دیں گے یا پہلے سنت پڑھیں گے؟ جی یہی پوچھنا تھا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جس کے ہاں تحیۃ المسجد ہے ہی نہیں، جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو اذان ہو رہی ہو یا خطبہ ہو رہا ہو وہ جا کر کے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے، اس حدیث کے خلاف ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں کا کوئی مسجد میں جائے تو تب تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت پڑھ نہ لے۔ اور خصوصاً جمعہ کے بارے میں آپ نے ایک صحابی کو جب آ کر کے وہ بیٹھ گئے تھے اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھوایا، اور کہا بھی کہ جب تم میں کا کوئی جمعہ کے دن آئے امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے اور مختصر پڑھے۔ یہ تو ایک بات ہوگی، یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل پڑھتے نہیں۔ اب جن لوگوں کو پڑھنا ہے، جو پڑھنے کے عادی اور پڑھتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی تھوڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد، امام ممبر پر بیٹھ چکا ہے، آ کر سب لوگ کھڑے ہو گئے، وہاں سے وہاں کوئی، وہاں کوئی، وہاں کھڑا ہے، اذان ہو رہی ہے، اب سب کھڑے ہیں، کیا کریں گے؟ اذان کا جواب دینا ہے ان کو، بھائی سنت ہے، مستحب ہے، بڑا ثواب ہے۔ اب وہ سب کے سب کھڑے ہو کر کے پہلے جواب دیں گے۔ اب جب جواب اذان ختم ہو جائے گی، اب جب امام خطبہ شروع کرے گا اب سب سنتیں پڑھنا شروع کریں گے۔ یہاں غلطی کیا معلوم ہے؟ یہ جو آپ کھڑے ہو کر کے اذان کا جواب دے رہے تھے یہ آپ کے اوپر واجب نہیں تھا۔ واجب کیا ہے؟ امام کا خطبہ سننا، امام کا خطبہ سننا واجب ہے۔ آپ نے وہ ٹائم ضائع کر دیا، آپ کو چاہیے تھا یہ، آپ نے ایسا کیا، جائز سے گنہگار نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ افضل اور بہتر یہ تھا کہ آپ مسجد میں آئے، اذان ہو رہی ہے، آپ فوراً سنت پڑھ لیں۔ اذان ہوتے ہوتے آپ سنت آپ نے پڑھ لیا، امام کا خطبہ آپ کو پورا کا پورا آپ کو مل جائے گا، جو کہ واجبی چیز ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی مسجد میں آئے اور دوسری اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب وہ نہ دے، کیونکہ وہ مستحب چھوڑ دے، جو چیز ضروری ہے وہ شروع کرے، پہلے 2 رکعت سنت پڑھے تاکہ امام کا خطبہ وہ پورا کا پورا پالے، جس کا سننا واجب اور ضروری ہے۔ مسلم صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کیسے اللہ اکبر کہا؟ مثال کے حساب سے رکوع جب کیا جاتا ہے اٹھا جائے گا تو اللہ اکبر کہاں کیا جائے گا، تو کہاں سے شروع کیا جائے گا؟ یہ بات اسی طریقے سے سجدے میں بھی ہم جب رکوع سے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اکبر کیسے کہیں؟ سجدہ میں گرنے کے بعد یا سجدہ کے بیچوں بیچ میں؟ اللہ اکبر یعنی تکبیر انتقالات جو ہیں وہ کب ہمیں کہنی ہے؟ آئے کہ مثال اوپر ہم کھڑے ہیں، اب ہمیں رکوع میں جانا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کے اب ہم رکوع جائیں گے، یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع جائیں گے، یا یہ کہ رکوع میں پہنچ کر کے اللہ اکبر کہیں گے؟ ان تینوں چیزوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ لیں تب سجدے میں جائیں، یہ کہ سجدے میں پہنچ کر اللہ اکبر کہیں، یا یہ کہ بیچ میں کہیں؟ کئی لوگ جو ہے ہمارے بھائی نہیں جانتے ہیں، وہ غلطی کرتے، لیکن کئی لوگ جان بوجھ کر غلطی، خاص کر جو مساجد کا ائمہ ہے وہ مائکرو فون کے چکر میں ہیں، وہ جو چیز جہاں کہنی وہاں نہیں کہتے، کیا کریں گے؟ وہ یہی اللہ اکبر کہہ لیں گے تاکہ مائک نہ چھوٹنے پائے، اور اس کے بعد جو ہے رکوع میں جائیں گے۔ میرے بھائی اس کا وہ تکبیر انتقال ہے، منتقل ہونے کی تکبیر، وہ آپ کھڑے ہیں وہاں وہ دوسرا کام ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، قل اللہ اکبر پڑھا، وہاں بھی آپ کو اللہ اکبر نہیں کہنا ہے،
بلکہ آپ کو جاتے ہوئے اللہ اکبر ایسا کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اٹھتے اور بیٹھتے وقت سجدے میں جانے اللہ اکبر، بیچ میں آپ کو کہنا ہے، وہ جاتے ہوئے کہنا ہے۔ اب کئی لوگ جب سجدے پہنچ جائیں گے وہاں مائک رہ کرے گا تب کہیں گے اللہ اکبر۔ ایسے ہی بہت سارے بھائی بہت ساری دعائیں ختم کرتے کرتے رکو جاتے ہیں، سورت پڑھتے، مثال کے پر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اب قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، مثلا ولم یکن له کفوا احد، اب کھڑے کھڑے پورا پڑھ لیجئے، ختم کیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہیے۔ ایسے ہی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پورا کہا نہیں کہ جاتے جاتے آدھا کچھ الفاظ جاتے جاتے سجدے میں وہ کہتے رہتے ہیں، غلط ہے۔ آپ جب رکوع سے اٹھے پوری دعا پڑھ لیجئے، پھر سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہیے۔ ایسے ہی آپ دونوں سجدوں کے بیچ کی جو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، وہاں بیٹھے بیٹھے باقاعدہ پڑھیے، نہ اٹھتے اٹھتے نہ جاتے جاتے۔ تو ہر رکن کے لیے، ہر چیز کے لیے الگ الگ جگہ ہے، الگ الگ اس کا مقام ہے، اس مقام کو، اس چیز کو اس جگہ پر ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے اور ان نمازوں کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔